تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ سب لوگ ابھی جلدی سے باوضو ہو کر قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اس رات میں اگر کوئی فقیر بھی یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی اس کی برکت سے غنی کر دیتا ہے۔ وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کی بدولت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر پورا سال آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، پورا سال اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ ہر سال لوگ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کے داخل ہونے کی وجہ سے خوش ہوا اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون ہے ہم سے محبت کرتا بس ہم بھی اس سے محبت کریں، کون ہے جو ہمیں چاہتا ہے بس ہم بھی اسے چاہیں، بس کون ہے جو ہم سے بخشش طلب کرتا ہے بس ہم اس کو رمضان المبارک کی حرمت کے پیش نظر بخش دے۔ بس اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو رمضان المبارک میں نیکیوں کے لکھنے اور برائیوں کے نہ لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گزشتہ پچھلے سالوں میں جتنے بھی ان سے گناہ ہوئے ہیں 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے جو درود پاک میں نے آپ کے سامنے کہا ہے یعنی کہ نماز والا درود پاک جتنی تعداد میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھیں گے۔ اس سورت کو جس مقام پر میں کہوں گا آپ نے اس مقام پر اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے اگر یہ عمل کر لیں گے۔ یہ عمل کرنے سے یہ سورت اس رات میں پڑھنے سے لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مقدر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سورت اگر کوئی بندہ سفر میں جاتے ہوئے پڑھے اس کے جان مال کے ضائع ہونے یا دشمن کے خوف اس کو ہو تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آج اس رات میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پورا سال حفاظت فرمائے گا۔ بس اس عمل کو لکھ لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، ہر سال یوں ہی ماہ رمضان کا چاند آئے آپ اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اسے چاہیے اس کے گرنے کا خوف ہونے لگے تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنے سفر میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی منفی سوچ رکھتا ہے کھانے کے دوران کچھ کھانے میں پیٹ خراب ہوگا یا بیمار ہو جائے گا، اس لیے کھانے سے پہلے اگر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اس کے اوپر کھانے کے اوپر دم کر کے کھا لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کھانا اس کے لیے باعث بیماری نہیں بنے گا، باعث شفا بن جائے گا۔ اگر کوئی دشمن سے ڈرتا ہے اس کو پڑھے گا تو اس کی جانب پھونک مار دے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا دشمن اس کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے آج اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ جس چیز کی دعا کرے گا، جتنی رزق کی دعا کرے گا، جتنی دولت کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ضرور عطا فرما دے گا۔ اگر کسی کو نوکری کی طلب ہے، رزق کی تنگی سے محفوظ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ان تمام تنگیوں سے پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اور وہ لوگ جن کی پتھری کا درد ہوتا ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے اس کو پانی کے اوپر اگر وہ پڑھ کر دم کر کے پی لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شفا مل جاتی ہے۔ اب اس کے میں ہزاروں فائدے آپ کو بتا سکتا ہوں جو ہم نے دیکھے ہیں، جو ہم جانتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ کو یہ بات کہوں گا کہ اس عمل کو ہرگز چھوڑیے گا نہ، ضرور آج رات کر لیجئے گا، کیونکہ ابھی بہت لوگ اس عمل کے انتظار میں تھے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ بھائی وہ جو پچھلے سال ہمیں عمل بتایا گیا تھا، جو وظیفہ ہمیں بتایا تھا وہ ضرور ایک مرتبہ بتا دیں۔ میں اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور آپ کو دوبارہ سنجیدگی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں کسی جگہ آپ کو غلطی نہ کریں۔ آپ اگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اسی طرح اس عمل کو کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ
رات بڑی مبارک رات ہے۔ اب اسی طرح آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا، جو میں نے جتنی بار آپ کو پڑھنے کا بتایا ہے آپ نے اس تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے یہ بھی لوگ سوال کریں گے، میں آپ کو بتا دوں درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک کیونکہ حضور علیہ السلام سے منقول ہے، کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رحمت نصیب ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگیوں کا ہمیشہ کے لیے معاملہ حل ہو جاتا ہے، مال و اسباب میں بے پناہ برکت آ جاتی ہے، سب سے اہم اور سب سے اچھی چیز اس بندے کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی کے متعلق تمام منازل اس کی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کو پڑھنے سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بھی بنا دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کو پڑھا، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک آپ پڑھیں گے۔ وہ اسم مبارک بڑا ہی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ وہ اسم مبارک ہے یا کریم، یا کریم۔ آج رات اس کے کرم کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود آسمان دنیا پر تشریف فرما کر اپنے بندوں میں اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ کیونکہ یہ جو اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے، جیسے میں نے پڑھا یا کریم یا کریم یا کریم، آپ نے اسی طرح اس کو پڑھنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا عطا کرنے والا، یعنی کہ ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس کی عطا میں کوئی شک نہ ہو، اور وہ عطا میرے رب کی عطا ہے، اور وہ جس کو ایک مرتبہ عطا کر دیتا ہے پھر اس بندے کو کسی سے مانگنے کی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آتی۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لیا تو آج اتنا ملے گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جتنا بھی اس کی بارگاہ سے آج مانگا جائے گا وہ مل جاتا ہے، ہر کسی کو وہ عطا کر دیتا ہے اور ہر وقت دیتا ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے در سے آج فقیر بھی خالی نہیں لوٹتا، بار بار مانگنے سے بھی وہ نہیں اکتائے گا، مخلوق کی کوتاہیوں کو بھی دیکھتے ہوئے درگزر کر دیتا ہے۔ اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یا کریم اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص آج اس کو پڑھے گا وہ نیک اخلاق، نیک مزاج اور نیک سیرت اور نیک صورت، اور اس کو وہ چیزیں میسر ہوں گی جو ہر ایک شخص کی طلب ہے، یعنی کہ وہ نیک مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی قسمت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کا مقدر بھی اچھا ہو جائے گا، اس کی صورت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی سیرت بھی اچھی ہو جائے گی، یعنی ایک مکمل وہ شخصیت بن جائے گی۔ اس لیے دوستو اگر تو یہ ساری چیزیں آپ نے حاصل کرنی ہے تو پھر آپ اس عمل کو، اس سورہ مبارکہ کو، اس اسم مبارک کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اس کو صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا سنیے گا، کیونکہ اس اسم مبارک کا تعلق جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو لوگ باعزت بننا چاہتے ہیں نا کہ ہمیشہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام پہ بھی لوگ عزت کریں، تو پھر آپ نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ ایک دن معزز اور مکرم بن جائیں گے۔ اور ایسا شخص یہ محسوس کرتا ہے اس کی عزت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، وہ اس کو پڑھے گا تو اس کی عزت دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، دوسروں کی نظر میں ہمیشہ باعزت رہے گا۔ جو اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا نا وہ خود ذلیل ہوگا، لیکن اس کے بال برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کسی شخص کی کوئی ایسی حاجت ہے جو زندگی بھر پوری نہیں ہو رہی، اس نے بڑی کوشش کر لی ہے، بڑے جتن کر لیے ہیں، بس ایک مرتبہ یہ میری بات مان کر ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور آزما کے دیکھے، کیونکہ اس سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مقصد حل ہوتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے بندوں کا کہنا ہے جو بندہ پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس چیز کی وہ دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اسے اپنی رحمت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ رب کے خزانے، رب کی
रहमतें आपके ऊपर बारिश की तरह बरसने लग जाती हैं। इसी तरह फिर इससे रूहानी अमराज का भी इलाज होता है। हसद, बुग़्ज़, कीना, लालच, नफ्स परस्ती, खुद गर्जी, गुस्सा, बुखल, तकब्बर, गफलत, ऐसी जितनी बुराइयां रूह के अंदर है जो रूह को इबादत की राह से रोकती है, इंसान को अल्लाह की मोहब्बत और उसकी याद से गाफिल करती है, सब का इलाज हो जाएगा। बच्चों में इखलाक अच्छे हो जाएंगे और इसके अलावा तमाम बीमारियों से अल्लाह निजात अता फरमा देगा, सादत मंदी नसीब होगी। अब इसके बाद जो इसमें मुबारक आपने पढ़ना है ना, उस इसमें मुबारक का ताल्लुक अल्लाह ताला की तरफ है, यानी कि उसका मतलब है कि गलबा गलबा देने वाला अल्लाह ताला हर मैदान में आपको गलबा अता फरमाएगा। और ऐसा गलबा कि जिसके गलबे के बाद, यानी इसका मतलब ये है गलबा देने वाले, और ऐसा गलबा मिलेगा कि कभी भी आप किसी की निगाहों में या किसी के मुकाबले में आप हारेंगे नहीं, हमेशा फतह आपका मुकद्दर हो जाएगी, हमेशा के लिए कामयाबी आपका नसीब बन जाएगी। इस तरह दोस्तों आपने ये इसमें मुबारक पढ़ना होगा, या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू, या अजीजू। देखिए मैं एक एक लफ्ज समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर मेरी माँ, बहन, बेटा, भाई, जितने भी लोग मुझे सुनने वाले हैं वो मुझे जानते हैं, जो पहले से मेरे साथ ऐड है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, वो सारे जानते हैं मेरा जो अंदाज है, मैं जो अमल बताता हूँ वो बड़ा मुजर्रब होता है। वो जादू से भी कहते हैं ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाता है। जिसने कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी और जिसने कभी वजीफे की तासीर को नहीं महसूस किया, इसको करेगा खुद उसके वजूद के अंदर इसकी तासीर पैदा होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गालिब रब की ज़ात है, लेकिन जो उसको इस नाम से याद करता है वो उसको भी गालिब कर देता है लोगों पर। और सबसे ज़्यादा इज्जत वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, इसलिए उसको अजीज़ कहा जाता है, जिसका मतलब कुव्वत और गलबा है। बासूफिया का कौल है, इससे मुराद वो ज़ात है जिसका मकाम इतना आला और अरफा हो कि जिसका हसूल नामुमकिन हो, अवामुन्नास के फाहम से बाला तर हो, उसका इदराक मुमकिन ही ना हो, ना वो ज़ात मादी आंखों से देखी जा सके, ना हाथों से छुई जा सके, इसलिए ऐसी ज़ात को जिस नाम से इंतखाब किया जाता है। और मोहताजी से छुटकारे के लिए इसको पढ़ने से अल्लाह ताला हमेशा की मोहताजी से, हमेशा की मकरूजी से अल्लाह ताला महफूज कर लेता है। उसकी हिम्मत हमेशा बुलंद रहती है, अल्लाह ताला उसको हमेशा दूसरों की नज़रों में बाइज्जत रखता है। अगर किसी को उसकी जॉब से, उसके ओहदे से माजूल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, या उसकी तरक्की रोक दी गई है, इस सूरत में इसको पढ़ेगा, अल्लाह के फजलो करम से वो अपने मनसब पर बहाल हो जाएगा। अब इस इसमें मुबारक को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। तरतीब सुनते जाइएगा। अब दो चीजें मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूं और आज रात में ही आपने करना है। हर हाल में आपने सुस्ती नहीं करनी, गफलत नहीं करनी, क्योंकि जब रमजान मुबारक का चांद नजर आता है ना, अर्श, कुर्सी, फरिश्ते, इसके अलावा जो कुछ है वो आवाज देते हैं और कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुशखबरी है। इस मर्तबा की वजह से जो अल्लाह के नज़दीक है, सूरज, चांद, सितारे उनके लिए मगफरत तलब करते हैं, परिंदे हवा में, मछलियां पानी में, रात दिन में, और हर ज़ी रूह ज़मीन उनके लिए बख्शिश की दुआ करती है, शयातीन पर लानत की जाती है। बस वो मुसलमान जो इस तरह इस अमल को करते हैं, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश भी फरमा देता है, उनकी दुआओं को भी कबूल फरमा लेता है। अब इसके बावजूद अगर कोई शख्स इसको ना कर सका तो वो उसकी अपनी बदनसीबी है। इसलिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप बड़े मुकद्दर वाले हैं कि आपको ये अमल मिल रहा है और ये रात नसीब हो रही है। लोग तो इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, क्योंकि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, और ये कितने जलीलुल कदर सहाबी हैं और खलीफा दोम हैं, और फिर अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, और फिर इनके पढ़ने का तरीका मैं कितने आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों इसको खुद भी पढ़ें, अपने भाई बहनों तक भी इसको ज़रूर पहुँचाएँ। और हमारी इसी रात में, आज अभी चांद रात में, हमारी खुसूसी दुआ है, जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दरूदे पाक पढ़े, कमेंट में नाम लिखे, इंशाल्लाह उसको दुआओं में जरूर ब जरूर शामिल कर लिया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद
آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں میں حدیث پاک بھی بتاتا ہوں، اس کے اندر باقی وظیفے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اب میں مزید آپ کو انتظار نہیں کرواتا کہ آپ نے کیسے کرنا۔ اب 2 چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کی تعداد بھی بتا چکا ہوں۔ تیسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے، دیکھیں یہ عمل سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن کرتے ہوئے صرف آپ 2-4 منٹ میں اس عمل کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ گھر کے اندر اگر خود نہیں کر سکتے، کسی بچے سے کروا دے، کسی بزرگ، کوئی بزرگ کر لے، کوئی بہن کر لے، کوئی بھائی کر لے، کوئی ایک بندہ بھی اس عمل کو کس کے اوپر، پانی کے اوپر کر کے وہ پانی رکھ لے اپنے پاس، جب تک وہ پانی آپ پیتے رہیں گے، شاید ساری زندگی کے لیے تیار کر لیں یا ایک دن کے لیے بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور جب اس کو پئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے وجود سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر رکاوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اس رات میں جو بندہ اس عمل کو کر کے رب سے مانگتا ہے نا، وہ اس کو محروم اور مایوس نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک رمضان کے مہینے میں نیند سے بیدار ہوا، اپنے بستر پر حرکت کرے اور ایک طرف سے دوسری طرف پلٹے، فرشتہ اسے کہتا ہے تو کھڑا ہو، اللہ تجھے برکت دے، تجھ پر رحم فرمائے۔ پس جب وہ نماز کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ تو اسے بلند فراش عطا فرما، اور جب وہ کپڑا پہنتا ہے تو کپڑا اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ تو اسے جنت کے محل عطا فرما، جب وہ جوتا پہنتا ہے تو جوتا اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ یہ دونوں کہتے ہیں یا اللہ تو اس کے قدموں کو پل صراط پر ثابت قدم رکھ، جب وہ کسی برتن میں کھاتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو اسے جنت کے برتن عطا فرما، جب وہ وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو اسے گناہوں اور خطاؤں سے پاک فرما، جب وہ نماز کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو گھر اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو اس کی قبر کو وسیع فرما، اس کی قبر کو روشن کر، اس پر رحم فرما، رحم کر، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کے وقت فرماتا ہے بندے تو تیری طرف سے ہے اور تو میری بارگاہ سے مانگ، جو بھی مانگے گا میں آج تمہیں عطا کر دوں گا۔ پھر رب کی رحمتیں تو آج برس رہی ہیں، اس لیے اب موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے اور فائدہ اٹھا لے، کیونکہ اس طرح کے بار بار موقع نہیں ملتے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک پڑھنا ہے 3 نمبر پر، وہ اسم مبارک ہے یا رحمانو، یا رحمانو۔ رحمان بنا ہے رحمت سے، رات بھی رحمت والی، دن بھی رحمت والا، اسم مبارک بھی رحمت والا۔ اب خود دیکھیے اللہ کی رحمت 2 طرح کی ہے، ایک عام رحمت، دوسری خاص رحمت، اور عام رحمت ہر ایک کے لیے ہوتی ہے بلا مذہب کی قید کے، خواہ کو مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، خدا کا دوست یا دشمن، انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، ہر ایک پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر، غریب، نیک، بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اب را کے اوپر زبر ہے، رحمانو۔ میں ایک ایک لفظ تلفظ کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی غلطی نہ کرنا، کیونکہ غلطی کر لی تو پھر وظیفے میں وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے توجہ سے بات کو سمجھ کر، تعداد میں دیکھیں ایک تالا ہے نا، اس کی چابی ہے، اگر چابی کو ہم تالے میں لگاتے ہیں اور چابی کا ایک دندہ ٹوٹ جائے تو وہ کبھی بھی تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح جب ہم اس عمل کو کرتے ہیں تو اس عمل میں کمی پیشی کریں تو پھر اس کی وہ تاثیر، وہ برکتیں نہیں ملتی جو اس کی ملنی چاہیے۔ اس لیے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں کوشش کر لیں، آپ 2 منٹ زیادہ اگر ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس لیے دوستو آپ ضرور ذرا کیجئے گا، اللہ کی رحمت ہر مشکل حل ہو جاتی ہے رب کی رحمت سے۔ اس لیے جو اس کو پڑھتا ہے کوئی مشکل اس کو کبھی پیش آتی نہیں ہے، نہ کوئی آڑا وقت آئے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی ایسے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اس کی برکت سے وہ سارا آپ کا مشکل وقت ختم ہو جائے گا۔ ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے یہ اسم مبارک ہے۔ اب اس کے اندر کیونکہ ایسے اسماء مبارکہ موجود ہیں، اس عمل کی ترتیب بڑی عالی شان ہے کہ اس عمل کی ترتیب جو اللہ والوں نے جن جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے نا، بڑے کمال کے ہیں، انتہائی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 21 بار۔
21 बार इस इसमें मुबारक को पढ़ेंगे हाथ की उंगलियों पे या तस्बीह के दानों पे, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे इसको पढ़ना चाहते हैं। अब बस आपने इसकी तरतीब का खास ख्याल रखना है, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं आने देनी, किसी किस्म की कमी पेशी किए बगैर आपने एक तो इसकी तरतीब को आगे पीछे नहीं करना, दूसरा तादाद में इसने कोई रबदल बदल नहीं करना। अब जो इसमें मुबारक मैं आपको बताने लगा हूँ ये है चौथे नंबर पर। टोटल 5 काम है और 5वां काम मैं आखिर में बताऊंगा। यानी 5 चीजें हैं, इनको 5 हाथ की उंगलियां होती हैं। ये हाथ आपका जिस काम में लगेगा ना आपको फतह ही मिलेगी, क्योंकि आपने ये इस रात में ये 5 काम कर लिए, 5 चीजें अपने हाथ की उंगलियों पे पढ़ ली। तो अब ये पंजा, ये 5, ये अपना हाथ कोशिश करें इस पूरे अमल को अपने दाएं हाथ के ऊपर करें। फिर ये दायां हाथ जहां लगेगा ना अल्लाह इसके अंदर ऐसी कुव्वत पैदा फरमा देगा, ऐसी ताकत पैदा फरमा देगा कि जहां ये हाथ लगेगा वहीं कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अब जो इसमें मुबारक मैं आपको बता रहा हूं उसका मतलब है ऐ जबरूत वाले, यानी अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर दे, जिसको चाहे जिंदगी दे, जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे फकीर कर दे, जिसको चाहे गनी कर दे, जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिसके लिए जिस चीज का इंतखाब करना चाहे वो कर देता है। इसको कहते हैं जबरूत, यानी अपनी मंशा के मुताबिक हर कोई उसका हुक्म मानने पर मजबूर है, क्योंकि कायनात की कोई भी चीज उसके कब्जा कुदरत और इख्तियार से बाहर नहीं है। उसकी बारगाह में हर चीज महकूम और मजबूर है। इसलिए रब को जब्बार कहा जाता है, क्योंकि हर किसी के लिए उसकी इत्तबा जरूरी है। उसका हुक्म हर एक पर जबरदस्ती से जारी होता है। आमिलीन के नजदीक अल्लाह ताला अपनी शान जब्बार का इजहार करता है। ये इसमें मुबारक इंतहाई जलाली है। इसे पढ़ने से तबीयत में जलाल भी पैदा होता है, दूसरों पर जबरदस्त इक़्तिदार भी पैदा होता है। महताहत लोग उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठा सकते, इसकी इत्तबा करने पर मजबूर होते हैं। दुश्मनों से बच जाता है बंदा। शैतान इंसान का अजली दुश्मन है, इसलिए वो बुग़्ज़, हसद, लालच, बुराइयों की बना पर उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। बाज़-औक़ात मामूली सी दुश्मनी बड़े बड़े नुकसान का पेशे खैमा बनती है। ऐसे हालात में दुश्मनों की बुराई इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए इसको पढ़ लें आज। कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं पैदा कर सकेगा, कोई तुम्हारा बाल नहीं भीगा कर सकेगा। बस आप इसको पढ़ते जाएं, रब की रहमतें हासिल करते जाएं। कोई जालिम इंचार्ज है, कोई ऑफिसर है, उसको आप जेर करना चाहते हैं कि बात बात पर वो आपकी बेइज्जती कर देता है। आप फैक्ट्री में मुलाजिम है, दफ्तर में है, कारखाने में है, किसी स्कूल में है, कोई चौकीदार है, कोई भी किसी भी किस्म का आप करते हैं काम, बस इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कोई जालिम आपकी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख पाएगा। इसी तरह अगर मुरीद अहले रियाजत को चाहिए कि इसको पढ़े तो उसकी तबीयत में इंकसारी और नेक नियति पैदा हो जाती है, शाफत परस्ती खत्म हो जाती है, नफ्स में पकीज़गी पैदा होती है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपने 7 मरतबा पढ़ना है, 7 मरतबा। अब आखिरी चीज अर्ज करने लगा हूँ, आखिरी चीज आपने क्या पढ़नी है। अब आखिरी चीज सूरत है, उसके बाद आपने ये इस सूरत जो मैंने आपके सामने सूरत कुरैश का जिक्र किया है, इस सूरत मुबारका को सुनिएगा। अब आपने आखिरी चीज पढ़नी है कुरान मजीद की सूरह मुबारका। सूरह मुबारका को पढ़ना इसी तरतीब के साथ है, क्योंकि ये सूरत जो मैं आपको बता लूं, सूरत कुरैश, मुश्किलात का शिकार जो लोग हैं ना वो इसको पढ़े या अपने पास इसको लिख कर रखते हैं, इंशाअल्लाह रिज़्क़ उसके दरवाजे पर होगा, उसकी दलीज पर रिज़्क़ आएगा। उसको रिज़्क़ के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, रिज़्क़ उस बंदे की तलाश करके वहां पहुंचता है। आपने तौज़ और तस्मीह एक बार पढ़ा, अब आपने सूरत कौसर को पढ़ना है सिर्फ 1 मरतबा। इसको 1 मरतबा पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है दरूद पाक, जितनी तादाद में शुरू में बताया था उतनी में पढ़ के। उसके बाद आपने अपने हाथ उठाने आसमान की तरफ और आसमान की तरफ हाथ उठाकर आपने पढ़नी है सूरत कुरैश। अगर आप इसको पानी के ऊपर जैसे मैंने शुरू में बताया उस तरह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उस तरह भी आपको इसकी बेहिसाब बरकतें मिलेंगी। अब इस सूरह मुबारका को आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा और उसके बाद रब की बारगाह से मांग लेना है। बस 7 नस्लों का भी मांगेंगे तो रब अता फरमा देगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।